السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تربوز کے ساتھ کیا چیز ملا کر کھاتے تھے؟ اگلی بار کھانے سے پہلے تربوز بھی دیگر پھلوں کی طرح اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے جو نہ صرف بھوک کو مٹاتا ہے بلکہ پیاس بھی ختم کرتا ہے۔ تربوز کھانے کے 9 بہترین فوائد ہیں۔ تربوز بہت مزیدار اور تازہ دم رکھنے والا پھل ہے جو انسانی جسم کے لیے بے حد مفید ہے۔ تربوز میں وٹامن اے اور سی کے علاوہ بہت سے صحت مند مرکبات پائے جاتے ہیں، جبکہ اس کے ایک کپ میں 46 کیلوریز پائی جاتی ہیں۔ تربوز غذائیت سے بھرپور ہوتا ہے جس میں بہت کیلوریز پائی جاتی ہیں۔ تربوز میں وٹامن اے، وٹامن سی، پوٹاشیم، میگنیشیم، وٹامن B1، B5 اور B6 پایا جاتا ہے جو انسانی جسم کے لیے انتہائی مفید ہے، جو دن بھر ایک انسانی جسم کو متحرک رکھتا ہے۔ اس میں موجود پوٹاشیم دن بھر کی مصروفیت کے باوجود تھکاوٹ کے احساس کو دور کرتا ہے۔ یہ اینٹی آکسیڈنٹ جسم میں گردش کرنے والے مضر فری ریڈیکل سے لڑتا ہے اور خلیات کا دفاع کرتا ہے۔ ان دنوں میں تربوز کو لوگ بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ یہ ایک ایسا پھل ہے جو عام دستیاب ہے۔ اس کو کھانے سے پیاس کی شدت کم ہو جاتی ہے۔ در حقیقت اس کو دیکھنا بھی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے۔ آج ہم بتائیں گے کہ تربوز کے کیا فائدے ہیں۔ حدیث پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس بارے میں کیا آیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پھل کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے؟ تربوز نہ صرف گرمیوں میں تازگی پیدا کرتا ہے بلکہ یہ جسم کو وٹامن اے، بی، سی کے ساتھ پوٹاشیم اور کئی فائدے فراہم کرتا ہے۔ عموماً لوگ تربوز کو زبان کا ذائقہ تبدیل کرنے، پانی کی کمی دور کرنے اور ہاضمہ کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ تقریباً 90% تربوز کے اندر پانی ہوتا ہے جو گرمیوں میں ہائیڈریٹڈ رکھنے کے لیے بہت مفید ہے۔ یہ انسانی صحت کے لیے بہترین غذا ہے۔ اس کے اندر ایسے فائدے پائے جاتے ہیں جو نہ صرف گرمی کو دور کرنے اور جگر، مثانہ، گردوں اور دل کو طاقت فراہم کرتے ہیں۔ اس کو کھانے سے پانی کی کمی دور ہو جاتی ہے اور دل کو تازگی محسوس ہوتی ہے۔ اس کے اثرات دماغ تک پہنچتے ہیں جو کہ دماغ کو تقویت دینے کے ساتھ ساتھ قوت حافظہ کو بھی بڑھاتے ہیں۔ تربوز کا استعمال آنکھوں کی بیماری کو دور کرتا ہے، آنکھوں کی روشنی کو بہتر کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پیٹ کی بیماریوں کا خاتمہ کرتا ہے۔ اس میں پانی کی زیادہ مقدار انسان کے جسم میں وزن کو بھی کم کرتی ہے۔ رات ہو یا دن کو تربوز کو کھانے کے بعد اوپر سے پانی نہ پئیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تربوز کے متعلق ارشاد فرمایا ہے۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تربوز کو اکثر کھجور کے ساتھ ملا کر کھایا کرتے تھے۔ ساتھ یہ بھی فرماتے تھے کہ ہم کھجور کی گرمی کو تربوز کی ٹھنڈک سے اور تربوز کی ٹھنڈک کو کھجور کی گرمی سے توڑتے ہیں۔ آپ بھی سحری اور افطاری میں تربوز کا استعمال کرتے ہیں۔ اس سنت پر ضرور عمل کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔